قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن جو انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائیں گے، اور اگر مہینہ 30 کا ہوا تو پھر کب سے شروع ہو جائیں گے؟ پرسوں سے شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کے سب سے بہترین دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذوالحجہ ہے، یعنی پورے سال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیز کون سے ہیں؟ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ لہٰذا ان 10 دنوں میں جب انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ عام دنوں میں ہم جو کچھ نیکیاں کرتے رہتے ہیں ان کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے، لیکن ان دنوں میں جب خاص طور پر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی عشرہ ذوالحجہ۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا، یعنی جان بھی جائے اس کی، شہید ہو جائے، اور اس کا جو گھوڑا ہے وہ بھی مارا جائے اور اس کا جو اسلحہ ہے وہ بھی چلا جائے، یعنی کچھ بھی واپس نہیں آیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں چلا گیا، اس کا عمل بہرحال سب سے زیادہ پسندیدہ ہے یا سب سے زیادہ آگے ہے۔ ورنہ باقی جتنے بھی لوگ جو کچھ بھی نیک کام کر رہے ہیں سال بھر میں، ان سب سے افضل ہے وہ کام جو ان 10 دنوں میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے رمضان کا آخری عشرہ جس کی راتیں زیادہ افضل ہیں، اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ جس کے دن زیادہ افضل ہیں۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں انسان کو پھر خاص طور پر اچھے کاموں کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ تو اس سے ہمیں 2 چیزیں ملتی، نمبر 1 پاکیزگی، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، ہمارے تزکیہ کا ذریعہ ہے ان دنوں کے نیک اعمال، اور دوسرے زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے، یعنی عام طور پر جیسے ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے تو ان دنوں میں کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے بہترین کوئی دن نہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا یہ افضل ہے یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل ہے؟ یعنی 10 بار۔ آپ نے فرمایا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہی افضل ہیں، سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں ملا دیا گیا ہو، یعنی وہ شہید ہو گیا ہو۔ تو جب اتنا بڑا موقع آ رہا ہے ہمارے سامنے تو ہم اس کو یوں ہی گنوا دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ دن آتے بھی ہیں یا نہیں، ہم اس سے پہلے ہی نہ دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان 10 دنوں کی پلاننگ کریں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ صرف وہ کام کافی نہیں جو ہم ہر روز نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، مثلا جو روٹین میں نوافل پڑھ رہے ہیں یا صدقہ خیرات کر رہے ہیں، یا اور نہیں، مزید بھی کرنا ہے۔ صحابہ ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر ذوالحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے کہ لگتا کہ بس اب اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، آخری درجے تک۔ اب نیک اعمال میں سے افضل عمل جو ان دنوں کے لیے پسندیدہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے محبوب ہے، یعنی نہ دن ان دنوں سے افضل ہے اور کوئی اور عمل اس سے افضل نہیں۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو، یعنی تحلیل، تکبیر اور تحمید۔ اب اس کے لیے یہ جو کلمہ نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے، اور اس میں سبحان اللہ کا اضافہ بھی ہے۔ آتا ہے آپ کو یہ؟ پڑھیے ذرا۔
ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے، اس میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. الحمد بھی آ جاتی ہے، اللہ کی حمد بھی آ جاتی ہے، اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے. صحابہ کرام جو تھے ان میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے ہیں.